بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ جی آج کا آگے کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط وإذ غدوت من أهل تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ رازدار، من دونکم، تو اپنے سوا کسی اور کو، لا یعلونکم، وہ نہیں کمی کریں گے تم سے، خبالہ کسی خرابی میں یا تمہیں نقصان پہنچا میں، نقصان پہنچانے۔ ودو، وہ چاہتے، انہوں نے چاہا، ما عنتم، وہ چاہتے ہیں اس سے جو تمہیں تکلیف دے۔ قد بدت البغضاء، قد یقیناً، بدت، یہ بدت ہے جب ظاہر ہو گئی، آگے سے ملاتے تے لگی، یہ اس کے مونس کے لیے۔ قد بدت البغضاء، بس یقیناً ظاہر ہو گئی ان کا بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، وہ اس سے بڑا ہے، اکبر اس سے بڑا ہے۔ قد بینا، یقیناً واضح کر دیا، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم، کہ کیا تم، ہا انتم، کیا تم، اولائی، وہ لوگ ہو، تحبونہم، جو تم محبت کرتے ان سے یا ان پسند کرتے، ولا یحبونکم، اور وہ محبت نہیں کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان لاتے ہو، تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، عَدُّوا، تو کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تم پر، یعنی تم پر غصے میں کاٹتے ہیں، انامنا من الغیظ، اناملہ اپنے انگلیوں کے پوروں کو، من الغیظ، غصے سے، اکیلے میں ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ لیتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کہہ دو مر جاؤ، یعنی جل مرو، بغیظکم، اپنے غصے سے۔ ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ
واقف ہے، جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان تمسسکم، اگر تمسسکم پہنچتی ہے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تو وہ انہیں بری لگتی ہے، تسوہم بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی یا کوئی تکلیف، یفرحو تو وہ خوش ہوتے ہیں، خوشی دیتی ہے انہیں، بہا اس سے انہیں خوشی ہوتی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، لا يَضُرُّكُمْ تو ہر نہیں پہنچائے گی تمہیں، کیدہم ان کی چالیں، شیئا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی تمہیں، کچھ بھی نقصان ان کی چالیں، ان اللہ بما تعملون محیط اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اسے گھیرنے والا ہے۔ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جب تم نکلے صبح سویرے، غدا کہتے ہیں صبح سویرے کو، اِذْ غَدَوْتَ آپ نکلے، آپ سے تم صبح سویرے نکلے، من اہلک اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین تاکہ تم مقرر کرو مومنون کو، مقاعد للقتال ان کے مورچوں میں، جنگ کے لیے، للقتال جنگ کے لیے ان کے مورچوں میں، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان جب سستی کی یا جب ارادہ کیا طائفتان دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ نرم پڑ جائیں یا کم ہمتی دکھائیں، واللہ ولیہما جبکہ اللہ تعالیٰ ولیہما ان کا مددگار تھا، واللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون مومن، وَلَقَدْ اور یقیناً نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے ببدر بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جبکہ تم تھے کمزور، اذلہ کہتے ہیں نرم کمزور، تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اذ تقول للمؤمنین خالی یہیں تک پڑھ لیتا ہے، بہت زیادہ ہو جائے گا، انتم اذلہ واتقوا اللہ لعلکم تشکرون اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کبھی بھی ان لوگوں کو، جو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ ان کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ جو دشمن ہیں، کافر ہیں، اہل کتاب میں سے، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا نہ تم بناؤ دوست ان لوگوں کو، بطانۃ رازدار، ان میں سے کسی کو رازدار دلی دوست نہ بناؤ، دلی دوست بنا، دلی دوست جس کو جس کو آپ رازدار بھی بنا لیں اپنے آپ سے، لا یعلو نکم خبالہ وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، وہ نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، خبالہ خرابی کو بھی کہتے ہیں، نقصان پہنچانے کو بھی، ودو وہ تو چاہتے ہیں، وہ چاہا انہوں نے، ما انتم اس سے وہ جو تمہیں انتم جو تمہیں تکلیف دے، یعنی ایسی چیز کے خواہش رکھتے ہیں جو تمہیں تکلیف دے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ غیر مسلم منافقوں کو رازدار نہ بنائیں، ایسے عہدوں پہ بھی ان کو پھر نہ آپ فائز کریں جن پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا آپ کے ہمارے راز ہوتے ہیں، یا ان کو آپ کسی کو بتا دی جائے تو اسے نقصان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا تم دیکھتے نہیں کہ ان کا کتنا حسد ہے ان کا، تم آگے بڑھیں گے، اسے بتایا کہ کافروں کو مسلمان نہ بناؤ اور ایسے عہدوں پر کبھی بھی فائز نہ کرو جن پہ آپ کے ملک کے یا آپ کی راز ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو رازدار ہوتے تھے، ایک تو انہیں نیکی کا حکم دیتا، ایک کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، بس وہی معصوم وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اس طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، یعنی انہوں نے ایک سیکریٹری رکھا جو نصرانی تھا، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اللہ تجھے مارے، کیا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کے فرمان کے فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اللہ کے لیے بندہ کہ اللہ ایمان لائے ہو، جو تم ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کے دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ تو میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا تو میں ان کی تقریم نہیں کر سکتا، جب اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا تو میں ان کو عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے ان کو دور کر دیا تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا۔
تو یہ ان کے لیے کبھی بھی ان کو کسی ایسے اہم عہدے پہ جس پر راز ہو، مگر آج کل ہمارے یہاں حکمران یا جو بھی اور ملکوں میں ایسے ہے کہ کسی کو یہ خیال نہیں کرتے اور ہمارے راز بھی ان کو دیتے ہیں. ہم پہ جو یہود و نصارہ جو بڑے ممالک ہیں جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں ان کو سارے راز بھی بتا دیتے ہیں. تو اسی لیے ہماری یہ حالت ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ودو مانے تم، وہ چاہتے ہیں، ودو انہوں نے چاہا مانے تم اس سے جو سے تمہیں تکلیف دے. قد بدت البغضاء من ان کے منہ سے، ان کے قد بدت یقیناً ظاہر ہو چکے ان کا بغض ان کے منہ سے. ان کے منہ کبھی کبھی بول دیتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے ان کا صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ سے کتنا بغض رکھتے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، ان کے دلوں نے جو چھپایا ان کے سینوں نے، وہ اس سے کہیں بڑا ہے. جو منہ سے نکل گیا اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف بغض ہے، آپ کے خلاف نفرت ہے. جب کہ اللہ تعالیٰ نے قد بینا لکم الآیات، جب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیز ہے اور کیا تمہیں کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھائے کہ کیا ہم کرتے آئے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہو، ہاں انتم کہ تم ہو، اولائی جو محبت کرتے ہو یا دوستی رکھتے ہو ان سے، تحبونہم جو ان سے ان سے تحبونہم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، کلہ سب کتابوں پر، مگر وہ ان پر نہیں رکھتے. تم کے ساتھ تم اتنے سادگی ہو کہ تم اتنے سادگی میں ان سے محبت کرتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں بالکل بھی نہیں چاہتے. یعنی ان کی اتنی نفرت ہے کہ اپنے دانتوں میں ہم انگلیاں ڈالیں بھی وجہ خلو ادوارکم، کہ اگر انگلیاں ڈالیں اکیلے میں جب ہوتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا، جب تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، منافقوں کی مثال دیجیے، منافقوں کے لیے کہ جو ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، مگر جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی انگلیاں غصے سے اپنی انگلیوں کے پیروں کو کاٹتے ہیں، اور غصے سے کہ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں مسلمانوں کو فتوحات ملتی ہیں، اس پہ ان کو غصہ، ان کا بغض ان کا صاف ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بھولے کیوں بنتے جائے، کہ تم ان سے محبت کرتے جائے کہ وہ تم سے نفرت ہی کرتے ہیں، نہ وہ تم اظہار کرتے ہیں. جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، ورنہ اکیلے میں تو ان کا حال یہ ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی سے کہا، کہہ دو موتوا بغیظکم، جل مرو اپنے غیظ میں، اپنے غضب میں تم جل مرو. ان اللہ علیم بذات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں، اللہ ان کو جانتے ہیں، اور ایک دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا. اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جو سب کے سینوں کے راز کھول دے گا، اور پھر اس دن پتہ چلے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ، جب بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، تسوہم تو انہیں بری لگتی ہے. جو بھی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے انہیں بری لگتی ہے. وان تصبکم سیئۃ، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، یفرحوا تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہو تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے ان تصبروا وتتقوا، کہ وہ صبر کریں، جو ان کی تکلیف آتی ہیں اس کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو صبر کرو، وتتقوا، اور بس یار تقوی اختیار کرو. اگر یہ دو کام کرو گے، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم، تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں، کیدہم ان کے مکر، ان کی چالیں، شیء کچھ بھی. اور بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ضرور گھیر لائے گا، اور ان کو سب کچھ ان کو پتہ چل جائے کیا کرتے رہے. آگے جو آ رہی زیادہ غدوتا من اہل، تو بہت یہ غدوتا، اور جب غدوتا صبح سویرے آپ، من اہلی کے گھر سے نکلے آپ، تبوی المؤمنین مقاعد القتال، مقرر کر رہے تھے مومنوں کو ان کے جنگ مورچوں میں جنگ کے لیے. یہ جنگ احد کا واقعہ ہے. جنگ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے اور مومنوں کو اپنے مورچوں میں کہ کس نے کہاں لڑنا ہے. تو اس کا پس منظر تھوڑا سا اس طرح، جیسے ہم نے پڑھا کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت کافروں کو بہت نقصان ہوا. ان کے کوئی 70 سردار مارے گئے، 70 ان کے جنگی قیدی بنا لیے گئے. تو بہت شرم سے ڈوب مرے، اور بہت ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا. اگلے سال نے خوب تیاری کی، اور پھر وہ 3000 کا لشکر لے کے آگے عہد کے پاس، عہد کے بعد آگے خیمہ زن ہو گئے.
تو مسلمانوں کو پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا لوگوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہی رہ کے اس کا دفاع کیا جائے، مگر کچھ پرجوش صحابہ یا وہ لوگ جو جنگ بدر سے رہ گئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، مدینہ سے نکل کے اور پھر ہم جنگ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی، اور شاید آپ کا رجحان مدینہ کی طرف ہی تھا، مدینہ میں رہ کے ہی شاید ان کا خیال تھا کہ مدینہ میں رہ کے ہی حفاظت کی جائے. بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے اور وہاں سے جنگی اپنا وردی پہن کے آ گئے. تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ باہر جا کے لڑتے ہیں، ان کو خیال آیا کہ شاید ہم سے غلطی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں مدینہ میں رہ کے جنگ کریں تو ہم یہیں پہ دفاع کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ جنگ کی وردی پہن لے تو پھر وہ اس وقت تک اتارے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو پھر سب نکل گئے، سب چلے گئے وہاں پہ. یہ اس کے لیے گیا کہ جب یہ وہاں سے نکلے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِ تُبَوِّئِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جب آپ اپنے گھر سے نکلے اور مقرر کر مومنون کو ان کے مورچوں میں، اللہ کے رسول ایک ہی جگہ کس نے کہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے ایک جنگ احد، ایک پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تیر انداز جو تھے انہیں مقرر کیا کہ ایک دستہ مقدین کر دیا، ان کو 50 اور ان کو حکم دیا، ان کا دست عبداللہ بن جبیر کو مبین مقرر کیا، اور پھر لوگوں سے مخاطب کر فرمایا کہ تم دیکھو دشمن اگر ہم پر غالب آ گیا اور پرندے ہمارے جسم کو نوچ رہے ہوں تو پھر بھی اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں. اس طرح تم جب دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا تو بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک میں تمہیں پیغام بھیجوں. آپ سب نے اتنا کلیئر کٹ ان کو پیغام دیا کہ یہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں، تیر انداز مقرر کیے. پھر آگے ہم پڑھیں گے تفصیل کے، پھر وہ بھی وہاں سے چھوڑ کے، اسی لیے پھر مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. تو یہ ابھی بتا رہے از ہمت طائفتان، جب خواہش، جب کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا یا چاہا کہ دو گروہوں نے ان تم میں سے کہ ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں یا وہاں سے ان کا اللہ تعالیٰ کو دونوں کے وہ ہمت ہار دیے. اصل میں کہ جب وہاں سے چلے مدینہ منورہ سے اس کے لیے عہد کے لیے، تو راستے میں رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 300 اپنے ساتھی تھے اس کو وہاں سے نکل گیا، اور بہانہ کیا بنایا کہ جی ہماری بات نہ مانی گئی، ہم نے تو مسئلہ آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کے جنگ کرنے، اور آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم جا رہے ہیں. 300 لوگوں کو لے کے وہ وہاں سے نکل گئے، سارے منافقین تھے. ان کو دیکھ کے یہ جو دو قبیلے تھے، بنو حارث اور بنو سلمہ، ان کو بھی کہ کم ہمت ہوئی، اور وہ بھی ان کی بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی تھوڑا سے وہ گھبرائے یا چھوڑ کے جانے لگے. مگر اللہ نے ولی عمر تو اللہ ان کا، حالانکہ اللہ ان کا ساتھی تھا، مگر پھر ان کو سمجھانے پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی. تو اس ہمت جب ارادہ کیا تم میں سے دو طائفوں نے، دو قبیلوں نے تم میں سے انتر سکے کم ہمتی دکھائیں، واللہ ولی ان جگہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ تھا. وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ مومنوں کو بھروسہ کر رہے. تو پھر آگے بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر مثال دے رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اس نے مدد کی تمہاری اس وقت جب بدر کے میدان میں، جو پچھلے 1 سال پہلے اس جنگ، اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے تمہاری، جب کہ تم ذلہ کہتے ہیں. اردو میں تو ذلت بہت دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر عربی میں ذلہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی یا تھوڑا کمزوری. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ غزوات کے بدر کے بعد ذکر کرنے کے مسلمانوں کی بتانا ہے کہ اللہ پر توکل اور صبر و تقویٰ اگر کرو گے، جس طرح بدر میں صبر کیا اور اللہ پر توکل کیا، حالانکہ اس وقت تو صرف 1313 مسلمان تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آتی ہے، مدد بھی آتی ہے. تو یہ کہ مسلمان اس وقت کمزور تھے لیکن اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا اور ثابت قدمی سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا. اور بدر کا تو حال یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار تھے. ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی
बारी आई तो अबू लुबाबा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ की आप तशरीफ रखें, हम आपकी तरफ से बारी-बारी पैदल चलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों मुझसे ज़्यादा बाहिम्मत नहीं हो और ना ये हो सकता है कि तुम दोनों तो अजर ले जाओ और मैं महरूम रह जाऊँ। तो ये इतना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी यानी बेस और सामानी थी कि ऊँट भी पूरे नहीं थे और सिर्फ 313 मुसलमान मगर उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, सब्र किया और अल्लाह ही पर भरोसा किया। तो जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फ़तह भी नसीब फरमाते हैं। और इसी तरह बदर में 70 उनके बहुत बड़े-बड़े सरदार मारे गए और 70 को ही इन्होंने मुसलमानों ने उनको कैदी बनाया और बहुत ज़िल्लत आमेज़ काफ़िरों को शिकस्त हुई। उसी का बदला लेने के लिए फिर वो औद के मैदान में आए और वहाँ हमने पढ़ा थोड़ी बहुत मुसलमानों से लज़िश हुई तो उसका थोड़ा-सा नुकसान भी उठाना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सब्र करने की और अल्लाह पर तवक्कुल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जी, आज के सवाल कोई हो तो सब्र के बारे में। तो हम हदीस एक पढ़ लेते हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु बयान होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल दो। तो ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी के नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे तो उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने देखा कि दाना जर्दी माइल पेज दर पेज निकलता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलने वाला होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि वहाँ से वो निकलेगा और अहले जन्नत में कौन सबसे आखिर में उसमें दाखिल होगा? एक शख्स जहन्नुम से घुटनों के बल घिसटते हुए निकलेगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत के पास आएगा लेकिन उसे ऐसा मालूम होगा कि जन्नत भरी हुई है। चुनाचे वो वापस आएगा और अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया। अल्लाह ताला फिर उससे कहेगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो फिर आएगा लेकिन उसे ऐसा मालूम हुआ कि जन्नत भरी हुई है। वो वापस लौटेगा और अर्ज़ करेगा, ऐ रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम्हें दुनिया और उससे 10 गुना ज़्यादा दिया जाता है। ये अल्लाह फरमाएगा तुम्हें दुनिया के 10 गुना दिया जाता है। वो शख्स कहेगा तू मेरा मज़ाक बनाता है हालाँकि तू शहंशाह है। मैंने देखा कि इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हँस दिए और आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो। कहा जाता है कोई जन्नत का सबसे कम दर्जे वाला शख्स होगा। यानी जो जन्नत का सबसे कम दर्जे वाला शख्स भी होगा उसको भी दुनिया के 10 गुना ज़्यादा उसको भी अता करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। तो जो उनसे ज़्यादा आगे वाले होंगे, जो ज़्यादा मर्तबे वाले होंगे उनका क्या हाल होगा। तो हमें हर वक़्त जन्नत की ख़्वाहिश और कोशिश करनी चाहिए। ख़्वाहिश भी करें और साथ-साथ कोशिश भी करें अल्लाह तबारक व तआला से जन्नतुल फ़िरदौस की दुआ भी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जन्नत माँगो तो जन्नतुल फ़िरदौस की दुआ करें। अल्लाहुम्मा आतिनी जन्नतुल फ़िरदौस, अल्लाह ताला से जन्नतुल फ़िरदौस की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन। चलिए ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।